بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الأمی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آج میں ایک پیغام دے رہا ہوں امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو، جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں اور حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ سے روافض اور اہل تشیع کے ساتھ مسلسل ہمارے مختلف موضوعات پر پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں۔ بحمداللہ اس میں وہ اپنے دلائل رکھتے ہیں، ہم اپنے دلائل رکھتے ہیں اور باتیں آگے بڑھتی ہیں، اور کوئی ایسا میرا پوڈ کاسٹ اس سے پہلے نہیں ہوا کہ جس میں صراحتاً عبارتاً کسی صحابی کی گستاخی کی گئی ہو۔ ایسا کبھی میرے پوڈ کاسٹ میں نہیں ہوا، الا یہ کہ مفتی فضل ہمدرد کے چینل پر کچھ لوگوں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت اور شان دینے کی کوشش کی، تو ہم نے موقع پر گرفت کی کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تیری وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے۔ یعنی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کریں گے اور ان کا رتبہ اتنا بڑھا دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ان کا رتبہ زیادہ کر دیں گے، تو وہ اس اپنے فعل کبیر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ محبت کے اندر وہ صفات دیں گے، وہ فضیلتیں دیں گے مولا کائنات کو کہ جن کے حقدار اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مولا کائنات نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مولا کائنات سے محبت کریں گے، اور وہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا ایک قلبی تعلق جو ایمان کا دوسری حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ علی سے مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا، تو یہ جو مومن محبت کرے گا تو یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ آن پوڈ کاسٹ کو لیتے ہوئے کوئی شخص ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا جس کا نام حسن اللہ یاری بتایا جاتا ہے۔ کل سے اس کے کچھ شاگردوں نے میرے واٹس ایپ پر گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کیا اور پہلے یہ کہا کہ آپ ان سے مناظرہ کریں، تو میں نے کہا چلیں اس کی میں وضاحت دے دوں۔ وہ مختلف گروپس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مناظرہ نہیں بلکہ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اس کے لیے ہمارے محترم جناب محمد اویس ربانی صاحب کا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے، اس میں جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے اور دو بدو بیٹھ کے بات کریں، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں۔ مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا، ویڈیو میں اور آن لائن کوئی مناظرہ نہیں ہوتا۔ آن لائن شاپنگ تو ہو سکتی ہے مگر مناظرہ نہیں ہوتا۔ تو اگر شوق ہے اس شخص کو، جیسے اس کے شاگرد کہہ رہے ہیں، تو یہ کراچی میں آ جائے اور بیٹھ کر بات چیت کر لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ اس نے آنا تو ہے نہیں ہے، لیکن اب یہ آپشن بھی ختم ہو گیا ہے کہ وہ ہزاروی کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو امریکہ میں ملعون بیٹھا ہوا ہے، یہ بالاتفاق اہل تشیع اور اہل سنت کے جو اصولی قواعد ہیں ان کے مطابق یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اور حسن اللہ یاری جو ہے یہ کافر نہیں ہے، یہ مرتد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
دونوں کا یعنی شیخین کریمین کا اسلام ثابت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جبکہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس وقت اپنی ویڈیو کے آغاز میں کہ وہ جو سچائی کے ساتھ آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہاں طبرسی نے اپنی تفسیر کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ سچائی کے ساتھ آنے والا شخص پہل جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پہلے ان کے مصدق جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ طبرسی کا اپنا جو ہے کلام ہے اور اس نے اس مقام پہ لکھا ہے، جائیے اور پڑھیے والذی جاء بالصدق وصدق، یہ 24ویں پارے کی پہلی آیہ کریمہ ہے۔ تو اب اس اعتبار سے جب حسن اللہ یاری یہ بات کہتا ہے کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اسلام ثابت نہیں ہے، تو شیعہ کے نزدیک بھی جو ہے مفسر طبرسی کے نزدیک بھی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ شیخین کریمین کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ اولین مومنین میں سے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون۔ تو گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اور جب اس نے قرآن کا انکار کر دیا تو پہلے اگر یہ مسلمان تھا، اگر مسلمان تھا تو اب یہ مرتد ہو گیا ہے، اور اسے وارننگ دی جائے کہ 3 دن کے اندر اندر مسلمان ہو جا، وگرنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر مولا ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی، یا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی، تو حسن اللہ یاری کو مرتد قرار دے کر اس وقت تک قتل کیا جا چکا ہوتا۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ اس مقام پر علماء نے لکھا ہے یعنی کہ عدم اسلام تو بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی جسارت ہے جو اس مرتد نے اور اس ملعون نے کی ہے۔ یہاں شیعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے اور دیگر نے بھی لکھا ہے کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا تو وہ قرآن کا انکار ہے، اور جب وہ قرآن کا انکار ہے تو بندہ قرآن کے انکار سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب جو میں نتیجہ دے رہا ہوں، گفتگو طویل ہو گئی، وہ یہ ہے کہ اس کے چیلے اور چپاٹے، لونڈے اور لپاڑے قائل سے جو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے آ کر بات کریں، تو بھائی وہ مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ جب تک وہ کلمہ پڑھ کے ان تمام لغویات سے پکی توبہ نہیں کرتا، دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، تو فقہ حنفی کے مطابق، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ جعفریہ کے مطابق یہ شخص مرتد ہے، اس کی بیوی اس کے عقد نکاح سے نکل گئی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی مناظرہ کرنا، کوئی بھی بات چیت کرنا شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے۔ اور میں تمام وہ سنی بریلوی حنفی بھائیوں سے، علماء سے، اکابرین سے کہوں گا کہ اس شخص کے لیے مناظرہ نہیں ہے، اس شخص کے لیے تلوار ہے۔ اور تمام ان دیوبندیوں سے بھی کہوں گا، اہل الحدیث سے بھی کہوں گا، اور جو شیعہ حضرات اس کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ شیعوں کو بھی یہ کافر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان کے شیعہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کل سے اس کے لونڈے لپاڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے شیعوں کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ تقیہ کرتے ہیں، تو یہ تو پانچوں فقہ کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اور اس شخص کے ساتھ مناظرہ نہ کریں۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، باس مباحثہ کرتے ہیں، تو یہ اس چیز کا آپ سبب بن رہے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرتا ہے اور پھر ان پر لعن اور معاذ اللہ طعن کرتا ہے۔ خالی یہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام کو اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، تو یہ صحابہ کو اسلام کے چکر میں نکالنے کی وجہ سے یہ خود اسلام سے باہر ہو گیا ہے۔ ہم اس پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے، بلکہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام پر ایمان کے اعتبار سے بحث اور مباحثہ کرنے والا، بالخصوص شیخین کریمین کے بارے میں بات کرنے والا ہے، اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخیاں اور آیات برات کا انکار کرنے والا جو ہے
یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1 قصاص کے بدلے میں، نمبر 2 کہ جب کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، اور وگرنہ اس کے علاوہ اسلام تمام کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو تحفظ دیتا ہے، تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ کوئی بھی اس سے مناظرے کے حوالے سے بات نہ کرے، اور آخری میرے الفاظ یہ ہیں کہ حسن اللہ یاری کے لونڈو، تم جو مجھے گالی گلوچ کر رہے ہو، جیسا کہ مجھے میرے دوست بتایا جن کے پاس میرا نمبر ہوتا ہے، انہوں نے مجھے بتایا اور تمام تمہارے وائس میسیج مجھے سنائے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کسی قسم کی بات نہ کرنا، وہ اس لیے کہ اس کو ہم مرتد سمجھتے ہیں، اور مرتد کی ایک ہی سزا ہے اسلام کے اندر، وہ قتل ہے۔ امریکہ میں بیٹھ کر صحابہ کرام پر کتوں کی طرح بھونکنے والے شخص کے لیے اگر یہ ان کو اسلام سے خارج نہ قرار دیتا، صرف بھونکتا، سب و شتم کرتا اور ان پر تبرہ کرتا، تو پھر شفا شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جس کو قاضی ایاز رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ من سب نبیا فاقتلوه ومن سب اصحابی فضربوہ، یہاں لفظ فضربوہ کے ہیں، جو کسی نبی کو برا بولے اسے قتل کر دو، اور جو میرے اصحاب کو برا بولے اس کو کوڑے مارو، اور اس کی جو ہے تشریف پر جو ہے یہ کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ تب ہوتا کہ جب یہ مسلمان رہتا، اب تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسے واصل بجہنم کیا جائے۔ اور پھر کل سے جب اس کے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ آپ فلاں کے ساتھ بیٹھے، فلاں کے ساتھ، وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ پاکستان کے شیعوں کے بارے میں جس طرح اس کے سیکرٹری وغیرہ بات کر رہے ہیں، وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ آپ آئیں ہمارے حسن اللہ یاری کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کریں، اور اس میں لفظ استعمال کیے یہ آیت اللہ ہے، یہ آیت اللہ نہیں ہے بلکہ یہ لعنت اللہ ہے۔ تو ہمارے مناظرے کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو شرعی اعتبار سے مرتد سمجھتے ہیں، اور مرتد کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی حکومت ہو تو حاکم وقت جو ہے اس کو قتل کرتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔